ہوٹل کا نام لکھا ہے المناخہ روتانہ، ہوٹل کا نام دیا اور یہ قریب میں ملینیم ہوٹل ہے۔ یہاں سے وہ پیچھے جو بتایا تھا بہت دور، یہ مسجد غمامہ شریف، مسجد غمامہ میں یہ دیکھیں محراب ہے قبلے کی طرف، محراب سے اس طرف یہاں پر ایک کنواں تھا، جس جگہ ابھی ہم لوگ کھڑے ہیں اسی کے آس پاس، اور یہ وہ کنواں تھا کہ جس کنویں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے اوپر جادو کر کے گانٹھ مار کے زمین میں رکھا تھا پتھر کے نیچے، اور حضور کے کنگھے کے کچھ دندانے ٹوٹے ہوئے اس میں رکھے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تھا تو اسی جگہ وہ کنواں تھا جس کنویں کے اندر وہ جادو کر کے رکھا گیا۔ 1 ماہ تک اس کا اثر رہا، لیکن الحمدللہ نبوت کی وجہ سے کوئی خراب اثر نہیں ہوا، کوئی ایسا جو غیر شرعی کام ہو، لیکن جادو ہوا، اور یہ صرف اس لیے ہوا تاکہ امت کو معلوم پڑے کہ جادو کا بھی کوئی وجود ہے۔ اور پھر اس جادو کا اثر صرف اتنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات نماز ادا فرما چکے ہوتے اور فرماتے مجھے یہ نماز پڑھنی ہے، صحابہ عرض کرتے حضور یہ نماز ادا فرما دیں، کبھی کبھی 2-3 بار ایسا ہو جاتا، باقی اور کوئی غلط یا کوئی اور ایسی قابل اعتراض بات حضور سے سرزد نہیں۔ پھر 1 ماہ کے بعد حضرت جبریل امین قرآن کی وہ 2 سورتیں لے کے آئے جنہیں معوذتین کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور بتایا کہ یہ کنواں ہے، اس کنویں کے اندر سے وہ جادو والا بال نکلواؤ۔ ایک انصاری صحابی آئے اور اندر جڑ میں اس وقت سوکھا تھا پتھر ہٹا کے اندر سے وہ جادو کا بال لے جا کے حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ 11 گانٹھ لگی تھی، کیونکہ لمبے لمبے سرکار کے گیسوئے پاک تھے، وہ ایک ایک قرآن کی ایک ایک آیت، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور گانٹھ کھولتے گئے۔ تو یہ جو معوذتین ہے اس کے معنی ہے اللہ کی پناہ چاہنے والی 2 سورتیں، یہ اور بہت برکتوں کی حامل ہے، خاص طور سے جادو کے توڑ کے لیے اکسیر۔ اس لیے اگر صبح و شام 3 بار یہ دونوں صورتیں پڑھ لی جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جادو کے اثر سے محفوظ بھی رکھے گا، اگر ہو گیا ہے تو توڑ بھی دے گا۔ لیکن ویسی زبان بھی ہونی چاہیے، ہم جیسے نکمے ناکارے ہم کہاں، ہماری زبان کہاں، لیکن ان کی نقل بھی اگر اللہ قبول کر لے تو سمجھو بیڑا پار۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کو خود تشریف لائے، اس کے اندر ایک کھجور کا ایسا درخت تھا جو چھوٹا سا اسی کھجور میں کنویں میں نکلا تھا، وہ شیطان کی طرح دکھتا تھا۔ حضور نے اس کو کٹوایا اور پورا کنواں حضور نے پٹوا دیا کہ اب یہ کنواں یہاں باقی بھی نہیں۔ پھر اس کے بدلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا کنواں لوگوں کے فائدے کے لیے کھدوایا۔ تو یہ جگہ وہ یادگار جگہ، لبید بن عاصم یہودی تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر جادو کر کے اسی مقام پر اتنی دور میں کہیں ہوا تھا جس کے اندر جادو کیا تھا۔ الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال ذات اس جادو کے خراب اثر سے اللہ نے ان کی حفاظت۔ کیوں نہ ہو کہ اللہ نے قرآن میں بھی ایک جگہ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب تمام انسانوں سے ہم نے آپ کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ حافظ ہے، وہی ناصر ہے، اللہ ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے بال بچوں کی، ہمارے پیاروں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے۔